نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے ان دنوں 8 قسم کے اہم ترین پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے اس کے 104 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں اب تک۔ آج اس کا 105واں ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قومی سطح پر معاشرتی عدم ارتباط موجود ہے، یعنی قومی سطح پر یعنی ایک قوم کی سطح پر یا ایک ملک کی سطح پر معاشرتی عدم ارتباط، یعنی کہ لوگوں کے آپس میں میل جول جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، عدم ارتباط ہے اس میں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قومی سطح پر یا ملکی سطح پر معاشی عدم ارتباط کہاں کہاں ہے اور کیسا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایشیا اور افریقہ یہ دو بڑے بر اعظم ہیں جہاں انگریز ممالک نہیں رہتے۔ انگریزوں کی زیادہ تر آبادی جو ہے، بلکہ مکمل آبادی ان کی ہے یورپ میں ہے یا شمالی امریکہ میں ہے، جنوبی امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے۔ یہ 4 بر اعظم انگریزوں کے ہیں۔ ہمارے یعنی کہ گندمی رنگ کے لوگ یا سیاہ رنگ کے لوگ جو ہے، سیاہ فام جو ہیں، ان کے صرف 2 ہی بر اعظم ہیں۔ بر اعظم ایشیا میں رہتے ہیں گندمی رنگ کے لوگ، اور بر اعظم افریقہ میں رہتے ہیں سیاہ فام۔ تو ان دونوں بر اعظموں میں آبادی بھی، ایشیا میں تو آبادی بہت زیادہ ہے، تو ان دونوں بر اعظموں میں جو ہے نا وہ وسائل جو ہیں وہ چند افراد کے قبضہ میں، چند خاندانوں کے پاس ہیں افراد، یہ وسائل جتنے بھی۔ اب وسائل کا ہمیں پتہ ہے معدنیات ہیں یا جنگلات ہیں یا فصلیں ہیں، رقبہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، یہ سب وسائل ہیں۔ اسی طرح مطلب ہے نیچے سے نکلنے والی معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پیٹرولیم ہے، قدرتی گیس ہے وغیرہ وغیرہ، اور دیگر کارخانے، فیکٹریاں وغیرہ، ملیں جتنی بھی مطلب ملک کے اندر ہوں، یہ سب کے سب وسائل ہیں۔ کچھ قدرتی وسائل ہیں اور کچھ انسانوں نے اپنے بنائے ہوئے وسائل ہیں۔ فیکٹریاں وغیرہ انسانوں نے خود لگائی ہیں، قدرتی وسائل میں آ جاتی ہیں، جنگلات آ جاتے ہیں، معدنیات آ جاتی ہیں، فصلیں وغیرہ بھی اسی میں شمار کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہوتی تو وہ انسان کاشت کرتے ہیں تو فصلیں ہوتی ہیں۔ تو ایشیا اور افریقہ میں وسائل پر چند افراد کا قبضہ ہے۔ یہاں پر وہ لبرل طرز کی جمہوریت نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے نا بعض ممالک میں جمہوریت ہے، لیکن اکثر ممالک ایسے ہیں جہاں پر آٹوکریسی ہے، یعنی کہ یہاں پر ایک شخص کی یا ایک فرد کی حکومت ہے اور اس طرح کا نظام ہے۔ لہٰذا ان ممالک میں دولت کو لوٹنے کے بڑے بڑے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں۔ ایشیا میں اور افریقہ میں لوگ جو ہے، حکمران جو بنتا ہے وہ دولت کو لوٹ لیتا ہے، خزانہ لوٹ کے بھاگ جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں ہوا ہے۔ پاکستان میں اب صرف کوئی 9 ارب ڈالر کے قریب خزانے میں رہ گئے ہیں، باقی تمام کے تمام پیسے لوٹ کر لے گئے۔ کچھ نواز شریف لے گیا، کچھ دوسرے لوگ لے گئے، خزانہ ہمارا خالی کر دیا گیا اور پاکستان کو دیوالیہ پن کے قریب ان لوگوں نے پہنچا دیا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایشیا اور افریقہ میں وسائل چند افراد کے قبضہ میں ہیں، چند لوگوں کے قبضہ میں ہیں، یا چند گروہوں کے قبضہ میں ہیں، یا چند جو مطلب ہے اقتدار پر قابض لوگ ہیں ان کے قبضہ میں ہیں وسائل۔ اور دولت کو لوٹنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ ٹھگی ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، مطلب بینکوں کے ذریعے لوٹا جا رہا ہے، خزانے کو لوٹا جا رہا ہے، اور بہت سارے ذرائع ہیں۔ اور پڑھے لکھے لوگ جو بیچارے ڈگریاں لی پھرتے ہیں وہ بے روزگار پھرتے ہیں، ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، ان کو کوئی ملازمت نہیں دیتا، تعلیم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہاں جی، اقربا پروری اتنی ہے کہ جب کوئی برسر اقتدار آ جاتا ہے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو، بے شک وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، فرضی ڈگریاں بنا کر ان کو بھرتی کروا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی میٹرک تک تعلیم ہوتی ہے تو اقربا پروری کی وجہ سے اسے بہت اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیا جاتا ہے، نقلی اور جعلی ڈگریاں بنوا کر۔ یہ حالت ہے ان ممالک میں۔
تو اقربا پروری ہے، رشوت ستانی ہے، ٹھگی ہے، چور بازاری ہے، لوٹ مار ہے، رشوت ستانی ہے، اس قسم کے جو کبھی اقدار ہیں وہ ان ممالک میں رچ بس گئی ہیں، اور نااہل لوگوں کو چھوٹے عہدوں پر بھی نااہل لوگوں کو بھرتی کر لیا جاتا ہے، اور بڑے عہدوں پر بھی نااہل لوگوں کو بھرتی کر لیا جاتا ہے اقربا پروری کی وجہ سے اور رشوت ستانی کی وجہ سے۔ اور بعض ممالک معاشی طور پر کچھ مضبوط بھی ہیں، جی ہاں، لیکن وہ بیچارے منصوبہ بندی ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہاں جی، منصوبہ بندی کا فقدان ہے، ان کے پاس ماہرین نہیں ہیں کام کرنے والے، ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے پاس سونے کے بڑے ذخائر ہیں، لیکن ان ذخائر کو وہاں سے سونا حاصل کرنا مشکل ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ سونے کے بڑے ذخائر ہیں بلوچستان میں، لیکن وہاں سے سونا نکالنے کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمیں بامر مجبوری کسی بیرونی کمپنی کو ہمیں ٹھیکہ دینا پڑا ہے کہ وہ کمپنی وہ وہاں سے سونا نکالے گی تو ہمیں کوئی چوتھا حصہ ملے گا، باقی 75% وہ کمپنی لے جائے گی۔ تو اس قسم کے حالات ہیں ایشیا میں اور افریقہ میں۔ تو یہ ممالک صنعت و حرفت میں بہت پیچھے ہیں۔ اگر کوئی صنعت و حرفت میں کوئی ملک آگے بھی ہے تو وہ بیچارہ بجلی کی کمی کی وجہ سے، جو مطلب ہے بجلی اور گیس وغیرہ کی کمی کی وجہ سے اس کی فیکٹریاں بند ہیں یا بہت کم چل رہی ہیں، لہٰذا وہاں آمدنی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مطلب بہت ساری چیزیں یہ جو ایشیا اور افریقہ کے ممالک ہیں یہ مغرب سے منگواتے ہیں۔ مغربی ممالک اسی لیے طاقتور ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس سائنٹیفک جو مطلب اوزار ہیں، سائنٹیفک ان کے پاس تجربہ گاہیں ہیں، سائنٹیفک انہوں نے ایجادات کر لی ہیں، اور ٹیکنالوجی کی بدولت وہ لوگ آگے نکل گئے، حالانکہ ان کی آبادی ہم سے کم ہے۔ اب چائنا اکیلے کی آبادی 1.5 ارب ہے اور ہندوستان کی آبادی 1.25 ارب ہے۔ اب دیکھ لیں 1.5 ارب اور 1.25 ارب کتنے بن جاتے ہیں؟ 2.25 ارب، یعنی آدھی آبادی دنیا کے انڈیا اور چائنا میں پڑی ہے، اور پاکستان بنگلہ دیش کو ساتھ ملا لیا جائے تو یہ آدھی سے بھی زیادہ بن جاتی ہے۔ 22 کروڑ تو پاکستان کی آبادی ہے، 20 کروڑ کے لگ بھگ بنگلہ دیش کی آبادی ہے، تو یہ آدھی سے زیادہ آبادی تو ایشیا میں پڑی ہے۔ جی ہاں، ان ممالک میں تو اتنی آبادی نہیں ہے، آبادی کم ہے، لیکن ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سائنٹیفک ان کے پاس ایجادات ہیں، جس کی بدولت وہ لوگ ہم سے آگے ہیں۔ لہٰذا مجبوری ہے ہمارے ممالک کی، ایشیا کی مجبوری ہے، افریقہ کی مجبوری ہے کہ وہاں سے مال منگوایا جاتا ہے۔ تاہم البتہ یہ ہے کہ چائنا ہے، جاپان ہے، ملائیشیا، کوریا، اس قسم کے ممالک جو ایشیا میں ہیں، یہ ممالک مغرب کے ہم پلہ ہیں، یہاں ترقی بہت ہے۔ ہاں جی، ان ممالک کے اندر معاشی مطابقت مثالی نوعیت کی ہے۔ جو ممالک ہیں نا مغرب کے، ان کے ساتھ یہ مقابلہ کرتے ہیں معاشی طور پر۔ تو مغربی ممالک جو ہیں وہ تو معاشی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہیں، خود کفیل ہیں، اپنی چیزیں خود پیدا کرتے ہیں، باہر سے وہ بہت کم چیزیں منگواتے ہیں، کوئی پھل وغیرہ منگوا لیتے ہیں یا کوئی چھوٹی موٹی اور کوئی چیز منگوا لیتے ہیں جو ان کے ہاں دستیاب نہیں ہوتی، باقی ساری کی ساری چیزیں وہ خود پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ وہاں آبادی تو کم ہے، لیکن وہاں پر جو ہے نا افرادی قوت سے کام لیا جاتا ہے مغربی ممالک میں۔ ہمارے ہاں آبادی زیادہ ہے لیکن ہمارے ہاں افرادی قوت سے کام نہیں لیا جاتا، ہمارے ہاں عورتوں کو گھر میں بٹھا رکھا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، تو 11 کروڑ عورتیں تو گھروں میں بیٹھی ہوں تو کام ہی نہیں کرتی۔ چند عورتیں ہیں جو سکولوں میں جا کر پڑھاتی ہیں، یہ چند عورتیں ہیں جو ہسپتالوں میں جا کر کام کرتی ہیں، وہ چند ایک ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کروڑوں نہیں ہیں۔ باقی عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، ان سے کوئی کام نہیں لیتا۔ افرادی قوت ہے لیکن اس سے کام نہیں لیا جاتا۔ مغرب میں عورتیں بھی کام کرتی ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں۔ اگر مغربی ملک کسی ایک کی آبادی 2 کروڑ ہے تو وہاں 2 کروڑ کے 2 کروڑ کام کرتے ہیں، سوائے بچوں کو چھوڑ کر کے ان کو تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا بوڑھوں کو چھوڑ دیں، باقی 1 کروڑ افراد جو ان کے پاس افرادی قوت ہے وہ ساری کی ساری کام کرتی ہیں۔ ہماری 22 کروڑ آبادی میں سے 11 کروڑ جو مطلب عورتیں ہیں وہ گھر میں بیٹھی ہیں، باقی بوڑھے بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، بچے تو ویسے بیچارے کام نہیں کر سکتے، باقی نوجوان کتنے رہ جائیں گے؟ نوجوان بڑی مشکل سے کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ ہوں گے۔ تو اب ہمارے ہاں 2 کروڑ افراد کام کریں اور مغرب میں 2 کروڑ آبادی کا ملک وہاں کے 1 کروڑ افراد کام کریں تو برابر ہی ہوتا ہے کام۔ چھوٹے سے چھوٹا ملک ان کا ہمارے بڑے سے بڑے ملک کے برابر ہے، اس لیے کہ وہاں افرادی قوت سے کام لیا جاتا ہے، ہمارے یہاں افرادی قوت سے کام نہیں لیا جاتا۔ وہاں عورتیں بھی کام کرتی ہیں، مرد بھی کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر جو ہے نا یہ معاشی قومی سطح پر معاشی ارتباط موجود ہے ان ملکوں میں۔ ہمارے ملکوں میں معاشی ارتباط موجود نہیں ہے، ہمارے ہاں دنگے فساد ہوتے ہیں، لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے، چھینا جھپٹی ہوتی ہے، ہاں جی، اور کوشش کرتے ہیں لوگ کہ اپنا جو ہے مال بنایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر چھینا جائے، مال چھینا جائے، دولت چھینی جائے، پیسہ بنایا جائے۔ ان ممالک میں یہ آپا دھاپی یا خود غرضی نہیں ہے مغربی ممالک میں۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مغرب اور مطلب مشرق آپس میں مطابقت رکھتے ہیں، معاشی طور پر ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی مطابقت نہیں ہے۔
ہاں جی، معاشی طور پر عدم ارتباط ہے مغرب میں اور مشرق میں، معاشرتی طور پر بھی ان کے درمیان عدم ارتباط ہے، اور ملکی اور قومی سطح پر بھی عدم ارتباط ہے۔ ایشیا کے اندر بھی ہے لیکن جو ہے مغرب اس کے اندر عدم ارتباط نہیں ہے۔ ایشیا اور مغرب ان دونوں کے درمیان باہم اگر ان دونوں کو دیکھا جائے تو عدم ارتباط ہے۔ ایشیا میں، ایشیائی ممالک میں تمام کے تمام ممالک میں عدم ارتباط ہے، لیکن مغربی ممالک میں عدم ارتباط نہیں ہے، لیکن ان کا موازنہ کیا جائے تو پھر ایشیائی ممالک جو ہیں وہ عدم ارتباط کا شکار ہیں۔ یہاں پر وہ صورتحال نہیں ہے جو مغرب میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔